دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد دوم باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 135 تا 33 کو ہم سب سے پہلے سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق مدنی پھول لینے کی کوشش ہوگی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جن پر زکوٰۃ فرض ہو ان کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ نیز مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 613 تا 12 ملاحظہ فرمائیے۔ مولکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ وغیرہ،
تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ڈرائیور و پیسنجر، میاں بیوی، والدین و اولاد، بھائی اور بہن، پڑوسی اور رشتہ دار، قرض خواہ و قرض دار، سپروائزر و ٹھیکیدار، مزدور و معمار، کسان و زمیندار، کرائے پر لینے والے اور دینے والے، حاکم و محکوم، استاذ و شاگرد، ڈاکٹر و حکیم، مقیم و مسافر، قصاب و ماہی گیر، چندہ کرنے والے دینے والے، مسجد یا مدرسہ یا قبرستان یا سماجی ادارے وغیرہ کے متولیان، جانور بیچنے والے اور پالنے والے، چرواہا، دھوبی، درزی، بڑھائی، لوہار، کاریگر، آخر الذکر، پانچوں سے دھلوانے، سلوانے اور بنوانے والے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے لیے اس کی موجودہ حالت کے مطابق ضروری مسائل جاننا فرض عین ہے۔ شیطان کے اس وسوسے سے ہرگز توجہ مت دیجیے کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، بلکہ اس حکم شرعی کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ حسب حال فرض علوم نہ جاننا گناہ اور نہ جاننے کے سبب گناہ کر گزرنا گناہ در گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں، بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نماز کے عملی طریقے کی طرف جا رہے ہیں، مگر سب سے پہلے چند باتیں کرنا ضروری ہیں۔ ان ضروری باتوں میں ضروری ترین چیز، ہمیں کیا چیز سیکھنا ضروری ہے، اس کا بیان ہم نے اس کتاب سے سنا۔ اس کی کچھ تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اب آپ ایک عملی کام کی طرف جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر سب سے پہلی چیز ایک وہ ضرورت کا سمجھنا ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ انسان پر بعض کام کرنا شرعاً لازم ہوتے ہیں اور بعض علوم کا حاصل کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض کام انسان پر لازم کیے، نماز لازم کی، روزہ لازم کیا، اور اسی طرح بہت سارے کام عملی طور پر اس پر شرعاً لازم ہیں۔ اسی طرح ان کاموں کے علم کو بھی شریعت مطہرہ نے لازم کیا۔ اب اگر نماز لازم ہے تو نماز کے ضروری شرعی مسائل نہیں آئیں گے تو نماز کیسے صحیح پڑے گا؟ اور یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ ضروری علوم جو خواہ فرائض علوم ہو خواہ واجب علوم ہو، ان علوم کا جاننا لازم، دوسرا ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں اس کی تفصیل لکھی، جس کا خلاصہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت میں لکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بندے پر عبادت جو لازم کی، اس کے احکام، ضروری احکام کا سیکھنا بھی لازم ہے۔ آپ نے جو تفصیل اب سنی وہ میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، جو آپ ابھی سن چکے۔ یہ اصل خلاصہ ہے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 613 سے 12 پر دیے ہوئے ضروری علوم کا۔ انسان پر بہت ساری باتیں سیکھنا مسلمان پر ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز عقائد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ عقائد اسلامیہ کی ضروری معلومات مسلمان پر ضروری ہے، اور یہ معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کتابیں بھی لکھ لیجئے۔ سرد الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی کتاب، جو کم عمر بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہو، اس کا نام ہے کتاب العقائد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کا پہلا حصہ
کفریہ کلمات کی انمول معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ سالانہ ایک بار اس کا مطالعہ کریں. یعنی یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر اس کا انکار کرے تو گمراہ ہو جائے، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس کا انکار کرے تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے. تو عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور لازمی بات ہے ہمیں اس میں علماء اہل سنت کی بہت زیادہ مدد کی حاجت ہوگی. تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء اہل سنت سے سمجھ لیں. دوسری چیز جو ضروری ہے سیکھنے کے اعتبار سے وہ ہیں مسائل. مسائل کے تعلق سے امیر اہل سنت کے جملہ کتب و رسائل کا مطالعہ بہت مفید ہے. اسی طرح بہار شریعت حصہ 2 سے 6 نماز کے احکام، پردے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ رسائل امیر اہل سنت کے بہت اہم ہیں. اسی طرح بہار شریعت حصہ 2 سے 6 اور 16واں حصہ جس میں حلال و حرام کا بیان ہے. بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس میں بعض کام کرنا جائز، بعض کام کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے. زینت کون سی کرنی ہے، انسان کو اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے، یہ سارے مسائل بھی آپ کو بہار شریعت کے 16ویں حصے میں ملیں گے. اور یہاں میں 2 رسائل امیر اہل سنت کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا. بعض رسائل ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، یہ صرف سنت آداب نہیں ہے، اس میں بہت سارے باتیں ایسی ہیں جس کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے. بعض باتیں واجب علوم سے تعلق رکھتی ہیں، بعض باتیں فرض علوم سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا یہ زینت کرنا ناجائز ہوگا، فلاں کام کرنا جائز ہے، ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے تو یہ حکم ہے. اس طرح کے بعض احکام ضروریہ بھی آپ کو بہت ضروری احکام ان رسائل میں ملیں گے. عقائد، مسائل، اور اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں، یا 4 چیزیں اور ہیں، یا ایک چیز اور ہے. ایک چیز ہے وہ ہے مسائل قلبیہ، 2 چیزیں وہ ہیں مہلکات و منجیات. اگر 4 کہیں تو وہ 4 چیزیں یہ بنیں گی: مہلکات اور ان کے علاج، منجیات اور ان کا طرق تحصیل. بعض باتیں بندے کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی وغیرہ. ایک چیز ہے کسی کو قتل کر دینا، ایک چیز ہے کسی کا مال کھا جانا، یہ بھی برائی ہے. اور ایک وہ برائی ہے جو بندہ ہاتھوں سے نہیں کرتا، اس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے. حسد ہے، تکبر ہے، سامنے والے کی نعمت زائل ہونے کی تمنا دل میں ہے، اپنے کسی وصف کمال کی وجہ سے دوسرے پر اپنے آپ کو برتری دینا، یہ تکبر میں بندے کو لے جاتا ہے. اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس نے جا کر کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو جا کر مال لیا ہے. قلبی طور پر ایک جرم کیا ہے، اور یہ جرم ایک مہلک ہے، ہلاک کرنے والی بات ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے. تو وہ باتیں جو ہلاک کرنے والی ہوں اور اس کا تعلق دل سے ہو اس کو مہلک کہتے ہیں. لفظ یاد رہے کوئی بات نہیں، دل کی وہ باتیں جو بندے کو ہلاک کر سکتی ہیں ان کی معلومات، تعریفات کا معلوم ہونا، ان کے احکام ضروریہ کا معلوم ہونا، غیبت کی ناجائز صورتیں پتہ ہوں، غیبت کس کو کہتے ہیں یہ پتہ ہوں. اور اب یہ چیز ہی کافی نہیں ہے بلکہ فرض ہے کہ اس کا علاج بھی معلوم ہو. علم حاصل کرنے کا مقصد بندہ برائی سے بچے، تو برائی سے اس وقت بچے گا جب اسے اس چیز کے بارے میں پتہ ہو، ضروری معلومات حاصل ہو. تو غیبت کے بارے میں بھی پتہ ہو، اس کی تعریف بھی پتہ ہو، اس کے احکام بھی پتہ ہو، اور غیبت کا علاج بھی پتہ ہو. ریاکاری کا پتہ ہو، ریاکاری کے احکام بھی معلوم ہونے چاہیے، علامات معلوم ہونی چاہیے، مگر اس کا علاج معلوم ہونا ضروری ہے. تو مسائل قلبیہ جو ہیں اس میں 4 باتیں ہوتی ہیں. مہلکات کو جاننا، دل کی جو باتیں چھپی ہوئی ہیں بندے کے اندر اور اسے ہلاک کر دیتی ہیں، ان کی تعریفات، ان کے احکام کو جانے.
اور ان سے بچنے کا طریقہ جانیں. ایک اور بات، اسی طرح منجیات اور ان کے طرق تحصیل جانیں. کیا معنی ہوئے؟ بعض باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعمال سے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، آپ نے کھایا پیا اور اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا چھوڑ دینا ایک ظاہری ایک عمل ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی تعریف کا تیسرا حصہ ہے وہ بھی روزے کے اندر داخل ہوگا. اور اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ظاہری اعمال سے نہیں ہے، تسبیح پڑھنے سے نہیں ہے، وضو کر کر نماز پڑھنے سے نہیں ہے، تلاوت کرنے سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے دل سے، ایثار کا جذبہ ہونا، ایثار ہونا، اخلاص ہونا، شکر، صبر. یہ چیزیں کہلاتی ہیں منجیات، دل کے اندر پائی جانے والی وہ باتیں جو بندے کو نجات کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے منجیات. لفظ یاد نہ رہے منجیات، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات مفہوم ذہن میں ہونا ضروری ہے. اچھا، منجیات کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس کی چوتھی کڑی ہے، وہ ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ. ایک عام آدمی آپ نے یوں دیکھا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرے دونوں ہاتھ ہیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے میری دونوں پیر ہیں، یا اللہ تعالی تیرا بہت شکر ہے میری دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں. ایسا نہیں، کم دیکھیں گے آپ ایسا. یہ دیکھیں گے اگر کوئی کروڑ پتی ہو، کاروبار اچھا ہو، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرا بڑا اچھا کاروبار ہے، ایسا کہنے والے ملیں گے آپ کو. تو انسان ان نعمتوں میں عام طور پر غافل ہوتا ہے جو سب کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اعضاء کی نعمتیں سب کو ہی حاصل ہوتی ہیں. تو اسی طرح مہلکات ہوتے ہیں، ہلاک کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس کا علاج ہے بڑا پیارا علاج. ایک مرتبہ ایسا غصہ جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا، غصے میں تفصیل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا مدنی پھول دیا، اس کا نسخہ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے نا، غصے سے بچنا ہے تو غصے میں لوگوں کی بگڑی ہوئی شکلیں یاد کرے. یعنی مثلا مجھے غصہ آ رہا ہے، اب جی چاہ رہا ہے غصہ نافذ کروں، وہ غصہ جو خلاف شرع ہو، وہ غصہ جو جہنم میں لے کر جانے والا ہو. اب اس کا علاج آپ نے یہ دیا کہ اب غور کریں، فلاں کو ایک موقع پر غصہ آیا تھا، کیسا چہرہ بگڑ گیا تھا، لال پیلا ہو گیا تھا، کیسا بول رہا تھا، کتنا برا لگ رہا تھا. تو آپ نے یہ علاج دیا کہ لوگوں کے بگڑے ہوئے چہرے یاد کرے اور اپنا چہرہ غصے سے بگاڑنا بند کر دے. تو اسی طرح مہلکات ہوتے ہیں، ان کے علاج آنے چاہیے، منجیات ہوتی ہیں، ان کے کو حاصل کرنے کے طریقے آنے چاہیے. یہ اتنی بڑی تمہید بیان کرنے کا مقصد نماز سے پہلے کیا تھا کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو صرف یہی سیکھنا ضروری نہیں ہے، صرف نماز سیکھ لینا ہی ضروری نہیں ہے. نماز سیکھنے کے علاوہ بہت کچھ سیکھنا ضروری ہے. مہلکات منجیات آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی کتابیں بھی لکھ لیجئے. احیاء العلوم مکمل پڑھنا مفید ترین ہے. اس کے علاوہ آپ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل مکمل پڑھیں گے تو آپ کو امیر اہل سنت کی کتابوں میں یہ خاصیت ملے گی کہ تصوف کے مدنی پھول بھی ہیں، شرعی احکام بھی ہیں. تو ملفوظات عطاریہ کے رسائل بھی لیں اور امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا بھی مطالعہ فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. اور المدینۃ العلمیہ کی بہت پیاری کتابیں آتی ہیں. مثلا باطنی بیماریوں کی معلومات تو پہلی فرصت میں پڑھ لینی چاہیے، اس میں تعریفات بھی ہیں، آسان زبان کے اندر آپ کو بہت سے اہم مسائل بیان کیے گئے. پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، آپ ایک ضروری چیز سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر صرف اس چیز کو سیکھ لینا آپ کو کفایت نہیں کرے گا. فرض علوم میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ضروری چیزیں جو سیکھنی ہوتی ہیں اس میں عقائد کا سیکھنا، مسائل، ضرورت کے مسائل کا سیکھنا، مسائل حلال و حرام کا سیکھنا، مہلکات ان کے علاج کا سیکھنا، منجیات اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے. اور صرف یہ چیزیں بھی کافی نہیں ہیں.
اگر آپ نے یہ سارا فرض علوم سیکھ لیا تب بھی آپ سیکھنے سکھانے کے تعلق سے آپ کو کفایت نہیں کرے گا. اور بھی چیزیں مثلا قراءت کا درست ہونا. قرآن مجید فرقان حمید جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ درست ہو, مخارج اس کے درست ہو. دو باتیں اس میں, ایک تو یہ ہے کہ ایسی غلطی سے بندہ بچے کہ نماز درست ہو جائے, اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ لحن جلی وغیرہ سے بھی بچے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کرے جس کی وجہ سے وہ شخص گناہ گار ہو. یعنی بعض قرات کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی بگڑ جاتے ہیں, معنی بگڑتے ہیں نماز نہیں ہوگی. اور بعض غلطیاں ایسی کہ معنی نہیں بگڑتے مگر اس طرح کی غلطی کرنے والا گناہ گار ہے. تو قراءت کو بالکل تجوید کے مطابق پڑھنا چاہیے اور نماز کے اندر اذکار کو پڑھنا چاہیے. آپ کہیں گے بہت بڑا سبق ہو گیا. سبق بڑا نہیں ہوا, سبق ہم نے بڑا کر لیا. بچے کو چھوٹی سی عمر میں قرآن شریف آ جانا چاہیے. اگر یہ صحیح طور پر کسی قاری سے قرآن شریف پڑھ لیتا ہے اور اسی کے مطابق نماز کے اندر اسی تجوید کے مطابق قراءت کے مطابق اصول کے مطابق تجوید کے اصول کے مطابق نماز کے اذکار پڑھنے والا, التحیات پڑھنے والا, ثنا پڑھنے والا, دعائے قنوت پڑھنے والا بن گیا تو اب اس نے یہ کام پورا کر لیا. اسی طرح ایک اور بات ضروری ہے, وہ یہ کہ قرآن جتنا حفظ ہو اس حفظ کو باقی رکھے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا رہے. تو ہم اپنے جدول تقسیم کریں کہ کچھ حصہ قرآن شریف کی تلاوت کا, کچھ حصہ قرآن شریف کو سیکھنے کا, کچھ حصہ مطالعہ کرنے کا. دو کتابیں مطالعہ کرنی ہے تو ایک کتاب عقائد کے تعلق سے, ایک کتاب مسائل کے تعلق سے. ایک کتاب ختم ہوئی تو آپ نے مہلکات کے تعلق سے کتاب اٹھائی, وہ ختم ہوئی آپ نے منجیات کے تعلق سے کتاب اٹھائی. تو اس طرح اگر آپ کا مطالعہ کرنے کا یومیہ صرف 26 منٹ دے دیں آپ, لیکن باقاعدگی سے دیں تو آپ بہت کچھ سیکھنا شروع ہوں گے. اور اگر آپ 1 گھنٹہ دیتے تو ماشاءاللہ, لیکن اگر آپ زیادہ وقت نہیں دیتے, 26 منٹ دیتے ہیں, پہلے آسان کتاب پڑھی جاتی ہے, پہلے نماز کے احکام پڑھیں, پھر آپ بہار شریعت کی طرف آئیں. پہلے آپ باپا کے کتب و رسائل پڑھیں, پھر آپ احیاء العلوم کی طرف آئیں. پہلے آپ نیکی کی دعوت میں ریاکاری کا باب وغیرہ پڑھ لیں, پھر آپ کیمیاء سعادت کی طرف آئیں. یعنی آپ یوں کیٹیگری پڑھ لیں, بھائی میں نے اب تک امیر السنت کی کتابیں نہیں پڑھی, میں یہ ساری کتابیں پڑھوں گا. اس کے بعد میں یہاں پر المدینۃ العلمیہ کی باطنی علوم کے مطابق جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھوں گا, بہار شریعت پڑھوں گا, فوراً پہلا حصہ پڑھ لوں گا, عقائد کی ضروری معلومات ہو جائے. اس کے ساتھ میں یہ کتاب پڑھوں گا, 41 منٹ مدرسۃ المدینہ بالغان کو دے دوں گا تاکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں پڑھتا بھی رہوں, دہرائی بھی ہوتی رہے, اور غلطیاں ہوں تو اصلاح بھی ہوتی رہے. تو آپ مدرسے کو وقت دیں اور اس کے علاوہ کچھ وقت ذاتی مطالعہ کو دیں تو آپ بہت سارے مدنی پھول سیکھنے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائی